5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن حصہ دوم کی کتاب الحروف میں ہیں، ہم کتاب الحروف میں ہیں، اور آج کا سبق ہے سبق نمبر 239 اور یہاں اور اما اور او وغیرہ سے ہم گفتگو کریں گے اس بارے میں۔ سب سے پہلے نواں حرف ہے حرف عطف ہے۔ حمزہ استفہام کے بعد تسویہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دو چیزوں میں سے ایک کا تعین مطلوب ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے اقریب ام بعید بما توعدون، تو وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کیا یہ قریب ہے یا پھر دور ہے؟ اقریب ام بعید ما توعدون، تو جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے کیا یہ بہت قریب آ گئی ہے یا بہت دور ہے؟ ام قریب ام بعید، دیکھ رہے ہیں آ کے ساتھ یہ تسویہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اس کی ایک قسم ہے متصلہ کا مطلب ہے اٹیچڈ ہے۔ کبھی یہ استفہامیہ جملے میں اس طرح آتا ہے کہ اس سے قبل اور بعد کے حصے ایک دوسرے سے غیر متعلق نہیں ہوتے، اس صورت میں اسے متصلہ کہتے ہیں، متصلہ، جیسے انذرتہم ام لم تنذرہم، تو ان کے لیے یکساں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یا اسی طرح دیکھیے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، برابر ہے لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک ہوتا ہے منقطع، تو یہ ڈیٹیچڈ ہوتا ہے، تو وہ غیر متعلق حصوں میں سے دوسرے پر آتا ہے، اس صورت میں اسے منقطع کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے قرآن میں الہم ارجل یمشون بہا، الہم ارجل یمشون بہا، یہ بت کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ مطلب یہ کہ بے جان پتھروں کو تم نے خدا بنا لیا ہے، ان کی پوجا کرتے ہو، کیا ان کے ہاتھ ہیں چلنے والے، یعنی پکڑنے والے ہاتھ ہیں، کیا چلنے والے پاؤں ہیں؟ تو میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے منقطع خبریہ جملے پر بھی آتا ہے، یہ استفہامیہ جملہ تھا نا، تو خبریہ جملے پر بھی آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ یونس میں ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ام یقولون افترا، تو کہا گیا کہ یہ تفصیل الکتاب، یہ کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا، من رب العالمین، عالمین کا نظام چلانے والے کی طرف سے ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، کائنات کا نظام چلانے والے کا کلام ہے، اس کی طرف سے ہے یہ، من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ، تو پہلا جملہ جو ہے وہ خبریہ جملہ تھا، اس کے بعد بھی آیا ہے، کیا ایسے کلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ام یقولون افتراہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود تصنیف کر لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے؟ تو دیکھیے پہلے قرآن مجید کی حقیقت بیان کی، پھر اس کے بعد سوال کیا، تو یہ منقطع خبریہ جملے کے بعد آیا ہے۔ اچھا، کبھی
بلا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بلا. جیسے دیکھیے حل یستوی الاعمی والبصیر اور ام حل تستوی الظلمات والنور. تو حل یستوی الاعمی والبصیر، تو یہاں سوال کیا جا رہا ہے دیکھیے کہ اندھا اور بینا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، حل، اور اس کے بعد ام جو ہے یا پھر یا بلکہ حل تستوی الظلمات والنور، تو کہ اندھیرے اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے، یعنی النور سے مراد یہاں الاسلام ہے. اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی دنیا کی، یا پھر جتنے نظام ہیں، غلبہ پسند نظام ہے، وہ سیکولرزم ہو، کیپٹلزم ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کوئی بھی ازم ہو، لبرلزم ہو، وہ سب ظلمات ہیں، انسان کے بنائے ہوئے نظام ہیں. حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہاں درمیان میں دو سوالوں کے لایا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کہ اندھیرے اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا. تو پہلے کہا گیا تھا کہ بینا اور آنکھ والا کیا برابر ہو سکتے ہیں، تو بلکہ ایک اور سوال کر لو. تو یہاں یہ معنی میں ہے چلیے اب ذرا ہم آپ کو بتائیں کہ او اور کے درمیان کیا فرق ہے. او اور کے استعمال میں باریک سا فرق ہوتا ہے. دیکھیے آپ کہتے ہیں ازید عندک او عمر، او ازید عندک او عمر، تو یہاں مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس زید ہے یا عمر. تو اس سوال کا مفہوم یہ ہے کہ پوچھنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ زید ہے یا عمر ہے. ازید عندک او عمر، یہ معلوم ہے کہ کوئی ہے زید یا عمر میں سے، لیکن تخصیص نہیں معلوم کہ زید ہے یا عمر ہے. تو ایک ہے تو وہ جانتا ہے. اچھا، لیکن دوسری چیز دیکھیے ازید عندک او عمر، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوچھنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ زید اور عمر ہے یا نہیں. تو او کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لا علمی ہے. لیکن کا جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا تو علم ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ زید ہے یا عمر ہے، ایک کا تو پتہ ہے. تو یہ اس نقطے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. ازید عندک او عمر، یعنی آپ کے پاس زید ہے یا عمر ہے. اور دوسرا ہے ازید عندک ام عمر، تو اس میں ایک کا تعین نہیں ہے لیکن ایک کے وجود کا اس بات. اچھا، اگلا 10واں حرف ہے اما. اما 4 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اما جو ہے برائے ابتدائیہ، قسم کے بعد یہ پہلے استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اما واللہ لأفعلن یا لفعلن، کہ اللہ کی قسم اما میں یہ کام کر کے رہوں گا. اما یہ ابتدائیہ کہتے ہیں اس کو. اما واللہ لأفعلن یا لفعلن، تو واللہ سے پہلے استعمال ہوا ہے، قسم سے پہلے استعمال ہوا ہے. اما واللہ، اللہ کی قسم. اچھا، دوسرے مثال دیکھ لیجیے. اما انک خارجن، اما انک خارجن، اوہو آپ تو نکلنے والے ہیں. اما انک خارجن، اوہو، یہاں اما کا مطلب ہے اوہو آپ تو نکلنے والے ہیں.
اور کبھی اما کا الف گرا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اما واللہ، کبھی کہتے ہیں اما واللہ اور کبھی کہتے ہیں اما واللہ. تو یہ ابتدائیہ ہو گیا. دوسری قسم ہے اما کی برائے عرض. اما تاکلوا معنا، اما تاکلوا معنا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے؟ اما تاکلوا معنا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے؟ تو دیکھیے عرض اور تمنا گزارش کے لیے آتا ہے. اور کبھی اما تحقیق کے لیے آتا ہے، حقاً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اما انت مصیبن، اما انت مصیبن، تو واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ مصیب ہیں کہ نہیں، آپ صحیح نتیجے پر پہنچے. اما انت مصیبن، آپ صحیح نتیجے میں پہنچے ہیں. اور بعض اوقات اما علا کے طرح تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اما وارننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آ جائیے 11واں ہمارا حرف ہے اما. اما اما وہی چیز ہے جس کو انگریزی میں ایدر کہتے ہیں. اما کا استعمال او کی مانند ہے اور یہ خبر اور استفہام والے جملوں میں استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے خبریہ کے ساتھ بھی، امریہ کے ساتھ بھی، استفہامیہ کے ساتھ بھی اس کی صورتیں ذرا اس پر آپ توجہ دیجیے. خبریہ میں دیکھیے جاءنی اما زید و اما عمر، جاءنی اما زید و اما عمر، میرے پاس زید آیا تھا یا عمر آیا تھا. تو یہ خبر ہے، یہ میرے پاس زید آیا تھا یا عمر آیا تھا. امریہ میں دیکھیے اضرب اما رأسہ و اما ظہرہ، تو اضرب مارو، پٹائی کرو اس کی، تو سر پہ مارو یا اس کی پیٹھ پہ مارو. اضرب اما رأسہ و اما ظہرہ، تو یہاں فعل امر کے بعد استعمال ہوا ہے. اچھا دیکھیے اما جو ہے استفہام کے بعد بھی آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں القیت اما عبداللہ و اما اخاہ، تو کیا آپ نے عبداللہ سے ملاقات کی تھی یا پھر اس کے بھائی سے؟ القیت اما عبداللہ و اما اخاہ. تو اچھا اب ایک اور بات ہے، او اور اما میں بھی ایک فرق ہے، ایک باریک فرق ہے. اور وہ کیا ہے کہ او والے جملے میں کلام کے ابتدائی حصے پر یقین ہوتا ہے، دوسرے حصے میں شک ہوتا ہے. پہلے حصے میں او کا استعمال دیکھیے. اب آپ جیسے آپ کہتے ہیں قالوا لبسنا او لبسنا یومن او بعد یوم، لبسنا یومن، تو اب یہ دیکھیے لبسنا یومن، ایک دن ہم رہے. تو اب یہ پہلے حصے پر یقین ہے، دوسرے کے بارے میں شک ہے، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. اور اما کے استعمال میں کلام کے آغاز ہی سے شک ہوتا ہے، آغاز ہی سے. وہ او کی مثال تھی لیکن یہاں ابتدا ہی سے شک ہوتا ہے. اچھا جی، اب ذرا اما کی مختلف قسمیں ہیں. یہاں ہم نے 6 قسمیں دی ہیں، ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں. 5-6 قسموں کا. اما برائے تفصیل، اما برائے تفصیل. تفصیل کا مطلب ہے سپریشن، فصل، کہ یہ گروپ الگ ہے کہ یہ گروپ الگ ہے. انا ہدیناہ السبیل، السبیل بلا شبہ ہم نے السبیل دکھا دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے. السبیل سے مراد الاسلام ہے، اسلام کا راستہ دکھا دیا ہے، خاص راستہ ہے. دیکھیے اب آپ کی مرضی، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ریلیجن، اما شاکرا و اما کفورا. اب آپ کی مرضی ہے، شکر کا رویہ اختیار کیجئے یا ناشکری کا رویہ اختیار کیجئے، شاکر بنیے یا کافر بنیے. تو یا اما شاکرا و اما کفورا، دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہاں 2 گروپس کر دیے گئے ہیں. یہ اما جو ہے یہ سپریشن کے لیے ہے، یہ کہ شاکروں کا گروہ اور ہے اور کافروں کا گروہ اور ہے، شکر گزار اور ہیں، ناشکرے اور ہیں. اچھا
دوسری قسم ہے اما کی، اما برائے تغییر، آپشن، اختیار کے لیے ہے. جیسے حضرت ذوالقرنین ایک بستی کے پاس پہنچتے ہیں تو کہا جاتا ہے اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی آپ بادشاہ ہیں، آپ کو اختیار ہے، تو آپ ان کے ساتھ احسان کا رویہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کا اختیار ہے، بادشاہ ہے، اللہ نے یہ حق دیا ہے. تو دیکھیے یہ آپشن ہے، تخیر کے لیے ہے. اور اگلی مثال دیکھیے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. تو سورہ محمد کی آیت ہے، اس میں آداب جنگ بیان کیے گئے ہیں کہ جب جنگ ہو تو خوب لڑو، خوب لڑو، اس کے بعد ان کے جو آدمی قابو میں آ جائیں انہیں گرفتار کر کے باندھ لو ان کو رسیوں سے، جو بھی جس طرح آپ باندھ سکتے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے باندھ لو ان کو. اس کے بعد اب آپ کی مرضی ہے. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی بغیر پیسے لیے بھی چھوڑ سکتے ہو ان کو، یا فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہو ان کو، معاف کر سکتے ہو. تو اما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے، یعنی جنگ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائے. حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، تو یعنی خوب لڑنا چاہیے، خوب لڑنا چاہیے، یعنی 100% کنٹرول آپ کو حاصل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آپ نے آدھی جنگ لڑی اور ابتدا میں کچھ آپ کو فتح حاصل ہو گئی، آپ نے خوشیاں منائی اور انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اور آپ شکست کھا گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جنگ کو مقاصد کے حصول تک لڑنا چاہیے. حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ قیدیوں کو، یعنی POWs جن کو کہتے ہیں، پرزنرز آف وار، ان کو نیگوشیٹ کر کے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، فدیہ لے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، یا پھر ایکسچینج بھی کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اب آ جائیے اما اباحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ مباح ہے، جائز ہے، لافل ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ تعلم اما ریاضتاً او اما ادباً، تعلم اما ریاضتاً و اما ادباً، تو علم حاصل کر لو، چاہے میتھمیٹکس کا یعنی یا ریاضہ ورزش کا علم کا، یا ورزش سیکھ لو یا ادب سیکھ لو، یعنی دونوں چیزیں جائز اور مباح ہیں. اگلی مثال دیکھ لیجئے. دیکھیے یہاں ایک لفظ میں بتا دوں کہ ریاضہ جو ہے وہ ورزش کو کہتے ہیں، اور ریاضی وہ جو ہے میتھمیٹکس کو کہتے ہیں. اچھا، کبھی اما شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، شک کے لیے. جیسے جاءنی اما محمد و اما علی، یعنی مجھے شک ہے کہ میرے پاس یا تو محمد آیا تھا یا علی آیا تھا. جاءنی اما محمد و اما علی. اسی طرح کبھی اما ابہام کے لیے ہوتا ہے، اور جیسے دیکھیے وہاں سورہ طٰہٰ میں ہے اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. تو جادوگر بولنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اما ان تلقی، آپ پہلے پھینکتے ہیں، و اما ان نکون اول من القا، یا پھر ہم پہلے پھینکنے والوں میں پہلے پھینکنے والے بن جائیں. تو آغاز کون کریں گے؟ پھر حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں تم ہی پھینکو، کوئی مسئلہ نہیں.
تو یہاں اما ان تلقی و اما ان تکون، یہ یعنی انتخاب کی آزادی دی ہے حضرت موسیٰ کو کہ آپ کی مرضی کے مطابق. تو حضرت موسیٰ نے پھر یہاں ابہام تھا، انہیں اجازت دی کہ تم ہی پھینکو. اور کبھی اما عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم. تو اور کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کے امیدوار ہیں، جو اللہ کے حکم کے امیدوار ہیں، فیصلے کے انتظار میں ہیں، یعنی اللہ کا حکم ٹھہرا ہوا ہے. تو اما یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، او یتوب علیہم، یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا. تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے اللہ انہیں سزا دے یا چاہے اللہ ان پر مہربان ہو جائے. تو یہ برائے عطف ہے، یہاں پر یہ برائے عطف ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. 12واں حرف ہے اما. اما اور ایس فار بٹ، ایس ٹو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ، اور یہ لیٹر آف سپریشن ہے، حرف تفصیل ہے. اور رہا یہ کہ، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ایسے مفہومات کو یہ ادا کرتا ہے. اما حرف شرط بھی ہے، حرف تاکید بھی ہے. تو اب ذرا اس کی مثالیں دیکھ لیجئے آپ. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تو قوم سمود اور قوم عاد دونوں نے قیامت کو جھٹلایا، قاریہ کو جھٹلایا، اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا. دونوں نے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما سمود. اب دیکھیں، اب یہاں اما سمود کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک سمود کا تعلق ہے، رہے سمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو ان کو ایک سرکش سزا کے ذریعے ہلاک کیا گیا. اہلکوا بالطاغیہ یعنی سخت حادثے سے، سرکش حادثے سے ہلاک کیے گئے. وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ایک طوفانی آندھی کے ذریعے سے یہ ہلاک کیے گئے. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے، دیکھیے یہ جو اما آیا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ دونوں ہلاک کیے گئے تھے اور دونوں نے تکذیب کی تھی. دونوں کا جرم تھا کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، لیکن ہلاکت کے طریقے مختلف تھے. ان کو طاغیہ سے ہلاک کیا گیا تھا، ملٹیپل مین سے، سرکش عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا سمود کو، جبکہ عاد کو ایک سرد آندھی سے، باد سرسر سے ہلاک کیا گیا تھا. طوفانی آندھی تھی وہ. چلیے اگلی مثال دیکھ لیجئے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب دیکھیے یہاں بھی یہی ہے کہ یہاں الگ الگ کرنا مقصود ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اس کا تعلق پہلے سے ہے کہ پہلے 3 سوال کیے گئے تھے نا. تو اب ان 3 سوالوں کے جوابات بھی ترتیب سے دیے جا رہے ہیں. تو پہلا تو سوال کیا تھا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کیا ہم نے آپ کو نادار پا کر غنی اور مالدار نہیں کر دیا؟ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى یعنی
علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو ناواقف راہ پا کر کیا آپ کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا، کیا آپ پر وحی نازل نہیں کی، کیا آپ پر قرآن نازل نہیں کیا؟ تو یہ 3 باتیں ہو گئی تھی نا. تو اب ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یعنی ماضی سے مستقبل کی ہدایات دی جا رہی ہیں، ماضی سے مستقبل پر استدلال ہے اور حکم دیا جا رہا ہے. تو دیکھیے، چونکہ آپ خود پہلے یتیم تھے اور اللہ نے آپ پر کرم کیا، آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، تو پہلے دادا عبد المطلب نے 8 سال تک آپ کی کفالت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی ولایت میں لے لیا اور آپ ان کے تحت رہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اس پر سختی مت کرو، سختی. اور اب اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کا تعلق یہ ہے کہ آج آپ دینے کے قابل ہو گئے ہیں. تو آپ پہلے کیا تھے؟ نادار تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ نادار تھے، آپ کو مالدار کر دیا. تو اب آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. فَلَا تَنْهَرْ، تو یتیم کے ساتھ آپ کو یہ معاملہ کرنا ہے، سائل کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہدایت آپ کو ملی ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. تو علم یجد یعنی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَہَدَى، آپ ناواقف راہ تھے تو آپ کو ہدایت مل گئی. تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب جو ہدایت مل گئی ہے آپ کو، اس کا وہ اللہ کی نعمت ہے. تو جہاں تک اللہ کی نعمت کا تعلق ہے، فحدث، اس کا اظہار کیجئے، چرچا کیجئے، تبلیغ کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے، بتائیے، تعلیم دیجئے. فحدث، اظہار کیجئے. تو ذرا غور کیجئے، یہاں اماں کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے ان پر سختی مت کیجئے، جہاں تک سائلوں کا تعلق ہے تو انہیں جھڑکیے مت، اور جہاں تک اللہ کی نعمت اور وحی کا تعلق ہے تو اس کو تو پھیلائیے، اس کو تو تبلیغ کیجئے جو ہدایت آپ کو ملی ہے. تو یہاں یہ اماں کا جو لفظ ہے اس کے لیے اردو زبان میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ رہا یہ معاملہ تو اس کے ساتھ یہ کیجئے، رہا یہ معاملہ تو اس کے ساتھ یہ کیجئے، رہا یہ معاملہ تو اس کے ساتھ یہ کیجئے، یا جہاں تک اس کا تعلق ہے. تو یہ انداز ہے اردو کا جو عربی میں اماں کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں ایک اور مثال دیکھ لیجئے سورۃ الفجر سے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 2 صورتیں ہیں انسان کی، 2 صورتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں انسان کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا بے پیندے کا لوٹا ہوتا، پیندہ نہیں ہوتا، یعنی بیس نہیں ہوتا. ایک گھڑا ہوتا ہے نا، مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں، مٹی کی سراہیاں ہوتی ہیں، اس کا پیندہ نہیں ہوتا، گول ایسے ہوتے ہیں. جیسے ہانڈی ہوتی ہے نا، نیچے پیندہ گول پیندہ ہوتا ہے ایسے بیٹھنے والا. تو وہ گھڑا جو ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انسان بھی بے پیندے کا لوٹا ہوتا ہے، یعنی اس کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں، ناشکرا انسان ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے، اذا مبتلاه ربه، اب اللہ تعالیٰ اس کو سکھ کی آزمائش میں اس کا رب مبتلا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فَأَكْرَمَهُ، اللہ نے مجھ پر اکرام فرمایا، وَنَعَّمَهُ، مجھ پر تنعیم کی، نعمتوں کی بارشیں کی. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ،
اللہ نے میرا اکرام کیا، اللہ نے میرا اکرام کیا، میری عزت افزائی کی، میری عزت افزائی کی۔ تو یہ دکھ میں بہت ہی اللہ کے شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن اب دوسرے قسم کا امتحان ہوتا ہے، دکھ کا امتحان ہوتا ہے، اور فقدر علیہ رزقہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ فیقول ربی اہانن، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے تو اہاننی، اہانت کی، مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اب یہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو اچھا مومن وہ ہوتا ہے جس کا ذکر آگے ہوا ہے اسی صورت میں، نفس مطمئنہ، وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، دکھ کے امتحان میں بھی پاس، سکھ کے امتحان میں بھی پاس، دونوں امتحانوں کو وہ پاس کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح رکھتا ہے، ہر حال میں شکر، وفاداری بقدر استواری کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایک جیسی اس کی حالت ہوتی ہے۔ چلیے دیکھیے یہ اماں کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیجئے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ تو یہاں یہ جو آیات ہیں سورۃ النازعات کی، تو یہاں بتایا جا رہا ہے دو مختلف انجام کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو ایک شخص ہے من طغا، اماں کو دیکھیے، یعنی اماں کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ رہے وہ لوگ جو طاغی ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، من طغا، ان کا انجام مختلف ہوگا، اور آگے پھر دوسرے گروہ کا ذکر ہوگا۔ من طغا، جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو پھر اس کے لیے دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگی، دوزخ ماوا ہے، جہیم ٹھکانہ ہے۔ اچھا، وَأَمَّا کا ترجمہ اب یہاں ہوگا، اور جہاں تک اس نیک آدمی کا تعلق ہے، یعنی وَأَمَّا کا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے برخلاف ایک اور انجام ہوگا، من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کا خوف رکھتا تھا، یعنی اپنے رب کے آگے قیام کا خوف تھا، قیامت کا دن جب اللہ کے آگے سب لوگ کھڑے ہوں گے، خاف مقام ربی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جس نے اپنے نفس کو ہوا سے اور سفلی خواہشات سے روک رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو یہاں جو اماں ہے، یہ اماں دو گروہوں کو اور الگ کر رہا ہے، دو قسم کے انسانوں کو الگ کر رہا ہے۔ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے جو من طاغی آدمی ہے، اس کا یہ انجام ہوگا۔ وَمَنْ خَافَ، یعنی مطلب جو خائف انسان ہے، جو اللہ سے کے حضور پیشی سے ڈرتا ہے، تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اچھا ذرا دیکھیے اوپر کی مثالوں میں غور کیجئے کہ اماں فا کے ساتھ آتا ہے اور دوسرے جملے میں واو کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو ذرا اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو پہلے میں فا استعمال ہوا ہے اور دوسرے میں وَأَمَّا، فَأَمَّا اور وَأَمَّا، اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے فَأَمَّا مَنْ طَغَى اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ تو اسی طرح دیکھیے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا، تو پہلے فا آتا ہے اور بعد میں وا آتا ہے۔ اچھا یہ اس لیے آتا ہے کہ یہ اس فا کو پہلے سے
پہلے سے جوڑنا مقصود ہوتا ہے، پیراگراف کو جوڑنا مقصود ہوتا ہے، اور اب نیا پیراگراف آ رہا ہے فا کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر 2 الگ الگ گروہوں کا یا 3 گروہوں کا ذکر مقصود ہوتا ہے۔ چلیے یہاں ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ سبق نمبر 240 کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔